ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سوشل انسٹیٹیوشنز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ معاشرتی ادارے ہمارا موضوع ہے۔ ان میں اس سے پہلے آپ نے جان لیا کہ معاشرتی اداروں کی کون سی اقسام ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ شادی خاندان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، سب انسٹیٹیوشن۔ شادی عام طور پر ایک ایسا ایونٹ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بڑے گہرے اور دور رس اثرات ہوتے ہیں کسی بھی فرد کی زندگی پر۔ آج کے اس موضوع میں، شادی کے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شادی کی وضاحت کیا ہے، شادی کی اقسام کون کون سی ہیں اور شادی کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو شادی کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ برجس اور لاک، یہ دونوں مشہور سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شادی معاشرے کی اجازت سے ہونے والے ایسے معاہدے کا نام ہے، کنٹریکٹ کا نام ہے، جس میں میاں بیوی کے طور پر مرد اور عورت کے نئے حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ ان کی شادی ہو گئی، اب معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ان کے نئے فرائض کیا کیا ہیں اور ان کے نئے حقوق کون کون سے ہیں۔ ہارٹن اور ہنٹ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاشرے کی اجازت سے دو یا دو سے زیادہ افراد خاندان کی بنیاد رکھیں تو یہ عمل شادی کہلاتا ہے۔ معاشرے کی اجازت ضروری ہے۔ دو یا دو سے زیادہ افراد، یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی شادی دو یا دو سے زیادہ عورتوں سے ہو۔ شادی کی اقسام میں آپ جان لیں گے کہ ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ معاشرے کی اجازت سے جب دو یا دو سے زیادہ افراد خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو یہ عمل شادی کہلاتا ہے۔ سادہ انداز میں اگر آپ بات کریں تو شادی مرد اور عورت کے میاں بیوی بن جانے کے عمل کا نام ہے۔ کوئی بھی رسم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، معاشرتی طور پر تسلیم شدہ طور طریقوں کے مطابق مرد اور عورت کے میاں بیوی بن جانے کے عمل کا نام شادی ہے۔ یہ بڑی سادہ سی چیز ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت مہنگی ہو چکی، شادی بہت مشکل ہو چکی، شادی کے ساتھ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور لوگ اپنی عمر کا بہت شاندار حصہ شادی کے انتظامات کرتے کرتے گزار دیتا ہے۔ شادی کی نوبت آنا اس قدر مشکل ہے کہ انسان کی زندگی کا بہت قیمتی وقت گزر جاتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلے موضوعات میں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ شادی مرد اور عورت کے میاں بیوی بن جانے کے عمل کا نام ہے۔ وہ عمل خواہ کسی کورٹ میں طے پائے، خواہ وہ معاہدہ کسی مسجد میں ہو، کسی چرچ میں ہو، کچھ گواہوں کی موجودگی میں ہو، جو بھی شرائط معاشرے کی طرف سے لاگو ہوں۔ شادی کی اقسام، عام طور پر ہم بڑے سادہ انداز میں شادی کو ایک سوشل ایونٹ کے طور پر لیتے ہیں، لیکن عمرانیات میں ہم ڈسکس کریں گے اور کھول کر دیکھیں گے کہ شادی کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو شادی کی اقسام میں پہلے ہم شادی کو تعداد زوج کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، یعنی نمبر آف اسپوزز، ایک مرد کی کتنی بیویاں یا ایک عورت کے کتنے شوہر، اس لحاظ سے ہم شادی کو تقسیم کریں گے۔ تو ہمارے پاس شادی کی یہ تین اقسام آئیں گی۔ یک زوجگی، جسے مونوگیمی کہا جاتا ہے، ایک مرد کی شادی ایک عورت سے ہوتی ہے۔ دوسری قسم کثیر زنی، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، جسے پولی گائنی کہا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج اسلام میں اور کئی مذاہب میں اس بات کی اجازت موجود ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ انصاف کر سکے۔ اور کثیر شوہری، دنیا میں بعض ایسے معاشرے بھی موجود ہیں جہاں پہ ایک عورت کی شادی بیک وقت کئی مردوں سے ہوتی ہے۔ افریقہ میں اور تبت میں شادی کا یہ رواج آج بھی موجود ہے۔ تو کثیر شوہری شادی کی قسم ہے، لیکن بہت نایاب ہے، بہت کم اس قسم کو اپنایا جاتا ہے۔ ہم ذرا واپس جاتے ہیں، تعداد زوج کے اعتبار سے شادی کے اقسام پر بات کریں تو یک زوجگی، مونوگیمی،
یہ دنیا میں شادی کی سب سے پاپولر اور کامیاب قسم ہے۔ اس میں وفاداری بشرط استوار اصل ایماں والی بات ہوتی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ عام طور پر زندگی بھر کے لیے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے، خاندان کی مضبوطی کے حوالے سے، ذمہ داری کے تعین کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وفا شیاری کے اعتبار سے خاندان کی اس قسم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں شادی کی سب سے کامیاب اور مقبول قسم ہے یک زوجگی یا مونوگیمی۔ کثیر زنی، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج دنیا کے بعض معاشروں میں ہے، اور مخصوص حالات میں یہ بھی غنیمت ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے جو فیمیل پاپولیشن کے حامل ہوں۔ آبادیات یا ڈیموگرافی کے اعتبار سے وہ آبادی فیمیل پاپولیشن کہلاتی ہے جہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو۔ ایسے حالات میں شاید مجبوری ہو کہ بعض اوقات مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا پڑے، یہ ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی جب جنگیں ہوتی تھیں اور اسلامی سلطنت یا خلافت کے دفاع کے لیے جنگیں ناگزیر تھیں، تو اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جاتے تھے۔ ان کی بیواؤں کو سنبھالنے کے لیے کثیر زنی یا پولی گائنی کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن عام حالات میں پولی گائنی کو عیاشی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو دوسری شادی کرے، ورنہ نہیں۔ تو بعض اوقات اس کے عام طور پر برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ سو کرنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے عام طور پر کہ وہ اپنی محبت کو تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور اس جذبے کے جو منفی اثرات ہیں وہ بڑے شدید ہوتے ہیں۔ کثیر شوہری، ہمارا خیال ہے کہ زرعی انقلاب سے پہلے جب عام طور پر معاشرے مادر سری ہوتے تھے، خاندان مادر سری ہوتے تھے، یعنی بچوں کے حسب و نسب کا تعین ماں کی طرف سے ہوتا تھا، عورت کو سیادت یا قیادت حاصل تھی، اسے فیصلے کا اختیار تھا، تو شادی کی یہ قسم زیادہ پاپولر رہی ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت کم ہو گئی، لیکن آج بھی دنیا میں بعض ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں پر ایک عورت کے بیک وقت کئی شوہر ہوتے ہیں۔ اور سوشیالوجی کی ایک کتاب میں افریقہ یا پھر مشرق بعید کے کسی معاشرے کی تصویر ہے، اس میں ایک جوان لڑکی اس تصویر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے 4-5 سال کا، اس کے دائیں بائیں 8-10 سال کے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے 3 جوان کھڑے ہیں، وہ سب کے سب اس کے شوہر ہیں۔ گود میں جو بچہ ہے وہ بھی اس لڑکی کا شوہر ہے۔ پولی اینڈری کی یوں منظر کشی کی گئی ہے۔ عام طور پر وہ علاقے جہاں پر زرعی وسائل انتہائی محدود ہوں، وہاں پر زمینوں کی تقسیم کسی بھی گھرانے کے لیے معاشی موت کے برابر ہے، تو زمینوں کو تقسیم در تقسیم سے بچانے کے لیے وہاں پر برسہ برس کے معاشرتی عمل کے بعد یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ ایک عورت کی شادی بیک وقت کئی مردوں سے ہو۔ تو اس شادی کی اس رواج کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں شادی کے بغیر رہ جائیں گی، کنواری رہ جائیں گی، ان میریڈ رہ جائیں گی، ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ ان معاشروں میں اس کا کوئی متبادل انتظام موجود ہوگا ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے، ہمیں اس کی تفصیلات معلوم نہیں، لیکن دنیا میں آج بھی پولی اینڈری کا رواج موجود ہے بعض معاشروں میں۔ شادی کی اقسام بلحاظ نقل مقام یا رہائش، پہلی قسم میں ہم نے سپوز اس کی تعداد کے حساب سے شادی کو تقسیم کیا، اس سٹیپ پر ہم شادی کو تقسیم کریں گے نقل مقام کے اعتبار سے یا رہائش کے اعتبار سے، کہ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑا کہاں رہتا ہے۔ تو اس کی جو عام طور پر دنیا میں جو پاپولر قسم ہے شادی کی رہائش کے اعتبار سے، وہ پدر مقیمی ہے۔
یعنی مرد کے ہاں رہائش اختیار کرے۔ عام طور پر شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر پہ جا کے بس جاتی ہے۔ یہ شادی کی سب سے پاپولر اور مقبول قسم ہے ساری دنیا میں۔ اسے پدر مقیمی یا پیٹری لوکل شادی کہا جاتا ہے۔ مادر مقیمی شادی کی قسم بھی موجود ہے، جس میں شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر پہ جا کے بس جاتا ہے۔ اول تو بعض معاشروں میں یہ رواج موجود ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا افریقہ کے زونی قبائل میں یہ رواج موجود ہے کہ وہاں پر شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر پہ جا کے بس جاتا ہے، اور جس دن بیوی کا موڈ خراب ہو جائے وہ بڑی آسانی سے اپنے شوہر کو طلاق دے دیتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے۔ لیکن یہ بہت محدود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھی مادر مقیمی شادی کی مثال آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، جسے گھر داماد بنا لینا کہتے ہیں، یا گھر جوائی بنا لینا۔ کسی شخص کی بیٹیاں ہوں، کوئی بیٹا نہ ہو، تو وہ اپنے داماد کو اپنے گھر پہ بسانا چاہتا ہے تاکہ وہ جائیداد بھی سنبھالے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے۔ تو گھر داماد بنا لینا بھی آپ سمجھ لیں کہ میٹری لوکل شادی کی ایک قسم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ صرف ناگزیر ضرورت کے پیش نظر یہ قسم اپنائی جاتی ہے، عام طور پر نہیں۔ آزاد مقیمی شادی، نیو لوکل میریج۔ جدید شہری معاشرے میں یہ رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑا اپنی نئی رہائش اختیار کر لے۔ افریقہ میں یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اور ترقی یافتہ دنیا میں یہ رواج موجود ہے۔ وہاں پر شادی کے بعد بچے اپنے ماں باپ سے الگ رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں، ایران میں یہ رواج موجود ہے کہ شادی سے پہلے بیٹے کے لیے نیا گھر تیار کیا جاتا ہے یا نئے گھر کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ شادی کے اقسام بلحاظ نقل مقام یا رہائش۔ یہاں پر ہم شادی شدہ جوڑے کی رہائش کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں گے، شادی کے اقسام بیان کریں گے کہ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑا کہاں رہتا ہے۔ دنیا میں جو شادی کی سب سے مقبول قسم ہے رہائش کے اعتبار سے، وہ پدر مقیمی ہے، پیٹری لوکل، جس میں بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر پہ جا کے بس جاتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور اکثر معاشروں میں یہی رواج موجود ہے۔ پدر مقیمی شادی سے کہا جاتا ہے۔ مادر مقیمی شادی، میٹری لوکل میریج، ایسی شادی جس میں شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر پہ جا کے آباد ہو جائے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ افریقہ کے زونی قبائل میں یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ وہاں پر شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر پہ جا کے بس جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل، خاندان در خاندان چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ضرورت کے پیش نظر ایسی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کسی شخص کی ایک بیٹی ہو تو وہ اپنے داماد کو شادی کے بعد اپنے گھر پہ لا کے بسائے تو اسے گھر داماد بنا لینا کہتے ہیں، یا گھر جوائی بنا لینا۔ یہ صرف ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر مسائل کے حل کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں میٹری لوکل شادی کا رواج عام طور پر نہیں ہے، صرف ضرورت کے پیش نظر گھر داماد بنانے لینے کے سلسلے میں ہے۔ پھر آزاد مقیمی شادی، نیو لوکل میریج، ایسی شادی جس میں شادی کے بعد جوڑا نئی رہائش اختیار کرے، نہ شوہر کے گھر پہ نہ بیوی کے گھر پہ، بلکہ ان کا اپنا الگ انتظام ہو۔ جدید یورپی معاشرے میں شادی کی یہ قسم زیادہ مقبول ہے۔ وہاں پر شادی کے بعد نوبیافتہ جوڑا اپنے ماں باپ سے الگ رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان کے شہری معاشرے میں بھی یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ عام طور پر معاشی طور پر خوشحال قسم کے گھرانوں میں، برادریوں میں یہ رواج موجود ہے۔ ایران میں، اسلامی ممالک میں، ایران میں نیو لوکل میریج کا رواج زیادہ ہے۔ وہاں پر شادی سے پہلے بیٹے کے لیے الگ گھر کا بندوبست کیا جاتا ہے، لازمی ہے، شہری ایران میں، دیہی ایران میں نہیں۔ اسی لیے شہری ایران میں کہا جاتا ہے کہ اولڈ ہومز بہت پائے جاتے ہیں، کہ بیٹے شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر الگ بس چکے ہوتے ہیں۔ بعد ازاں ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بعد ازاں ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے گھر پہ کوئی موجود نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اولڈ ہوم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، پسندیدگی کی نگاہ سے بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ ان جوڑوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو شادی کے بعد اپنے بزرگوں کو سنبھالے۔
آزاد مقیمی شادی کے بعد یعنی نقل مقام یا رہائش کے اعتبار سے شادی کی اقسام کے بعد شادی کی اقسام ہیں بلحاظ رکنیت، ممبرشپ، کہ شادی کہاں ہو۔ ایسی شادی جس کی بنا پر رکنیت بدل جائے، شادی شدہ جوڑے کی رکنیت بدل جائے، تو اسے 3 اقسام میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ داخلی شادی، انڈوگیمی، ایسی شادی جس میں زوج کے انتخاب میں کسی دائرے یا حدود کا خیال رکھا جائے۔ شادی کے اقسام بلحاظ رکنیت کے اعتبار سے شادی کی کون سی قسمیں ہیں، یعنی شادی کے بعد شادی شدہ جوڑے کی کیا رکنیت بنتی ہے۔ اس کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ داخلی شادی، انڈوگیمی، خارجی شادی، ایکزوگیمی، اور غیر معمولی شادی، ہائپرگیمی۔ داخلی شادی سے مراد وہ شادی ہے جس میں سپوز کے یا منگیتر کے یا بیوی یا شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں بعض حدود کا خیال رکھا جائے، جیسے اپنی برادری میں شادی ہو، اپنے مذہب میں شادی ہو، یا اپنے فرقے میں شادی ہو، یا اپنی نسل کے لوگوں میں شادی ہو، یا اپنی ذات کے لوگوں میں شادی ہو، تو اسے داخلی شادی کہا جاتا ہے۔ یہ دائرہ چھوٹا سا ہو سکتا ہے اور کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ داخلی شادی کہلاتا ہے کہ ذات، برادری، مذہب وغیرہ کا جن شادیوں میں خیال رکھا جاتا ہے ان حدود کے اندر شادی کی جائے تو اس شادی کو داخلی شادی کہا جاتا ہے، انڈوگیمی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں عام طور پر یہ باتیں زیر بحث رہتی ہے کہ شادی خاندان میں ہونی چاہیے یا خاندان سے باہر۔ دراصل یہاں پر خاندان سے مراد برادری ہے کہ برادری میں شادی ہو یا برادری سے باہر شادی ہو۔ سندھ اور پنجاب میں بعض جگہوں پر برادری سے باہر شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات سادات کی شادی صرف سادات گھرانوں میں ہوتی ہے، تو اسے بھی آپ انڈوگیمی یا داخلی شادی کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ خارجی شادی، ایسی شادی جس کے لیے منگیتر کے انتخاب کے سلسلے میں کسی حدود کا تعین نہ ہو، ذات، برادری، مذہب اور نسل وغیرہ کی کوئی قید نہ ہو، تو ایسی شادی کو ایکزوگیمی یا خارجی شادی کہا جاتا ہے۔ آزاد دنیا میں، جدید دنیا میں شادی کا یہ رجحان موجود ہے جس میں شادی کے سلسلے میں یا جیون ساتھی کے انتخاب کے سلسلے میں حدود کا کوئی تعین نہیں ہے، یا حدود و قیود کی کوئی ریسٹرکشن یا قید نہیں ہے۔ غیر معمولی شادی، ہائپرگیمی، اول تو ہر آدمی کے لیے اس کی اپنی شادی غیر معمولی شادی ہے، لیکن یہ غیر معمولی شادی بڑی عجیب قسم کی ہے۔ پرانی کہانیوں میں یا قصوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شہزادہ شکار کھیلنے جاتا ہے، جنگل میں دور نکل جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، کسی غریب لکڑہارے کی جھونپڑی میں اسے پناہ ملتی ہے، اور وہیں پر وہ دیکھتا ہے کہ لکڑہارے کی بیٹی، غریب لکڑہارے کی بیٹی حسن و جمال میں بڑی باکمال ہے۔ شہزادہ ہزار جان سے اس لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر بعد ازاں اس سے شادی کرتا ہے، اور اس شادی کے نتیجے میں وہ لڑکی شہزادی بن جاتی ہے اور پھر بعد ازاں ملکہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہائپرگیمی ہے۔ ہائپرگیمی میں بعض اوقات مرد کی قسمت بھی یوں چمک اٹھتی ہے کہ کسی بہت ہی امیر و کبیر عورت سے اس کی شادی ہو جائے اور اس کے دن پھر جائیں، اس کے دن بدل جائیں۔ تو ہائپرگیمی ایسی شادی کو کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں میاں یا بیوی میں سے ایک کی معاشرتی حالت بہت اوپر چلی جائے، ایک کا معاشرتی سٹیٹس بہت اوپر چلا جائے، تو ایسی شادی کو ہائپرگیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ملتی تو ہیں لیکن بہت کم۔ پھر شادی کے اقسام بلحاظ انتخاب زوج، کہ جیون ساتھی کا انتخاب کیسے کیا جائے، خود کرے اپنی پسند سے یا پھر گھرانے کے یا برادری کے دیگر افراد طے کریں۔ تو تعداد زوج کے اعتبار سے شادی کی 2 اقسام ہیں، پسند کی شادی جسے لو میرج کہا جاتا ہے، اور طے شدہ شادی جسے ارینجڈ میرج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اقسام کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ جدید اور آزاد
معاشرے میں پسند کی شادی کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں، لڑکا لڑکی یا مرد عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، اور کسی جذباتی وابستگی کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ صرف پسند کی شادی پر شادی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پسند کی شادی کی اپنی خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں کہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواہشمند جو دو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں۔ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ہم خیال ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر شادی کے سلسلے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ میاں بیوی کا ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے میرے خیال میں۔ بینگ اے سوشیولوجسٹ میرا یہ تجزیہ ہے کہ دا ڈفرینسز کیپ دا فائر برننگ۔ تھوڑا سا اختلاف ہو تو اس اختلاف کی بنا پر وہ ماحول ذرا جاندار رہتا ہے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہوں وہ آپ کا ساتھی بھی سوچے، جو کچھ آپ پسند کرتے ہوں بعین ہی وہی چیزیں آپ کا ساتھی بھی پسند کرے، تو پھر زندگی یکسانیت کا شکار ہو جائے گی، وہ فرق نہیں رہے گا۔ یکسانیت کا شکار ہونے کی صورت میں بوریت ہوگی، اور بوریت کے نتیجے میں خدا نخواستہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم مزاج ہونا، بہت زیادہ ہم مزاج ہونا، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک دنیا ہے، تو ہم مزاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ مزاج کے فرق کو برداشت کرنا اور اس فرق کے حسن کو سمجھنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی، اچھی بات ہوگی۔ لیکن بہرحال شادی، پسند کی شادی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرنے کی بنا پر ہی شادی کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ شادی کی بڑی کامیاب قسم تصور کی جاتی ہے۔ اس میں نفع نقصان کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کے وعدے وعید بھی کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ وعدے اور وہ قسمیں کام آتی ہیں اور زندگی اچھی گزرتی ہے، اور ہماری نیک خواہشات ان لوگوں کے لیے ہیں۔ طے شدہ شادی میں عام طور پر رشتہ طے کرتے ہیں خاندان کے بڑے یا بزرگ، ماں باپ، بڑے بہن بھائی، یا پھر دادا دادی وغیرہ رشتہ طے کرتے ہیں۔ اور روایتی معاشرے میں، روایتی دیہی معاشرے میں عام طور پر طے شدہ شادیاں ہی ہوتی ہیں، اور طے شدہ شادیوں میں چونکہ خاندان کے بڑوں کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس لیے یہ شادی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور طے شدہ شادی کے نظام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ پسند کی خوبی کے برعکس اس میں صرف ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی۔ پسند کی شادی میں، لو میرج میں، عام طور پر خوبصورتی یا حسن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور خوبصورتی اور حسن بڑی ناپائیدار چیزیں ہیں، چند دنوں کی بہار ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ پسند کی وہ وجہ برقرار نہیں رہتی، لہٰذا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ارینج میرج کی بڑی خوبیاں ہیں۔ اول تو اس سے خاندانی بندھنیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بہت ساری شادیاں لو کم ارینجڈ ہوتی ہیں، یعنی پہلے پسند کی جاتی ہے، پھر بزرگوں کے ذریعے سے وہ شادی طے کی جاتی ہے، تو الحمدللہ اس میں دونوں پہلو آ گئے۔ طے شدہ شادیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ جو ظاہری چمک دمک یا خوبصورتی کے کم ہونے کی بنا پر منتخب کیے جانے سے رہ جاتے ہیں، ان کی کھپت ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ لہٰذا طے شدہ شادیوں کی بھی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب تک، یعنی جدید زمانے کے آغاز سے پہلے تک، اکثر شادیاں طے شدہ ہوتی تھیں۔ صرف عام لوگوں کی نہیں بلکہ شہزادوں کی اور بادشاہوں کی شادیاں بھی ان کے بڑے طے کرتے تھے، اور وہ طے شدہ شادیاں تسلیم کی جاتی تھیں، مانی جاتی تھیں۔ شادی کی یہ دونوں اقسام اہم ہیں۔ طے شدہ شادی میں اگر پسند کا پہلو بالکل نہ ہو تو پھر شادی طے کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ طے شدہ شادیوں میں اگر پسند کا پہلو بھی ہو، رضامندی کا پہلو بھی ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ شادی کی افادیت اور وظائف۔ شادی ہونی چاہیے، شادی کب ہونی چاہیے، اور شادی کیسے ہونی چاہیے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ شادی، گزشتہ بحث میں، اب تک کی بحث میں آپ نے جان لیا کہ شادی 3 فریقی معاہدہ ہے۔
3 فریقوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، میاں بیوی اور معاشرہ۔ معاشرے کے سامنے نکاح ہوا، شادی ہوئی، معاشرے نے ان کے نئے حقوق و فرائض کو تسلیم کیا اور پھر ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑی۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے ہمارے معاشرے میں شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں، لیکن اکا دکا شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شادی مشکل ہے۔ شادی سادہ سا ایک سماجی معاہدہ ہے جسے کروڑوں کا پیکیج بنا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ پھر جہیز جیسی لعنت نتھی ہو گئی۔ میرے خیال میں مرد کی کمائیوں میں یا اس کو حاصل ہونے والے فائدوں میں جہیز سے زیادہ شرمناک چیز اور کوئی نہیں جو وہ حاصل کرتا ہے۔ جہیز کا باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو فہرست دی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو وہ ماں باپ جن کی کئی بیٹیاں ہوں اور ان کی محدود آمدنی ہو، میرے خیال میں ایسے ماں باپ کو وقت سے پہلے یہ فکر مندی ان کو قبر کے کنارے پر پہنچا دیتی ہے۔ تو خدا را جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا پانا انتہائی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی غیرت مند مرد نہ بڑی جہیز کی خواہش رکھ سکتا ہے نہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے۔ مرد کو حاصل ہونے والے شادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فائدوں میں سب سے زیادہ شرمناک فائدہ جہیز ہے۔ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال لاکھوں ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے اور وہ شادی کرنے کی عمر سے آگے گزر جاتی ہیں۔ ان کی تمناؤں کا خون ہو جاتا ہے، ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو شادی ایک سادہ سا سماجی معاہدہ ہے۔ شادی جس قدر آسان ہو، معاشرہ اس قدر پرسکون ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل بنا دو۔ ان دونوں میں بڑا زبردست قسم کا ایک تعلق موجود ہے۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا اس قدر وہاں پر بدکاری مشکل ہوگی، اور جس قدر نکاح مشکل ہوگا وہاں پر بدکاری آسان ہوتی جائے گی۔ تو شادی کی اہمیت اور افادیت ہے بڑی زبردست، اور اس کے وظائف بھی ہیں۔ معاشرتی اور معاشی تحفظ۔ شادی کے بعد بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے اصولی طور پر۔ شادی کی افادیت اور وظائف کے حوالے سے معاشرتی اور معاشی تحفظ سر فہرست ہے۔ معاشرتی طور پر مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھ گئے، وہ ایک دوسرے کے محافظ ہیں، وہ ایک دوسرے کے نگران ہیں۔ یہ تحفظ نہ صرف عزت اور آبرو کے حوالے سے ہے بلکہ جان و مال کے حوالے سے بھی ہے۔ شادی کے بعد بیوی بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری عام طور پر مرد کی ہوتی ہے، اس لیے عورت معاشی تحفظ حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی معاشرتی طور پر تحفظ حاصل ہے کہ وہ اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک درست، جائز اور قانونی راستہ اختیار کرتا ہے۔ جذباتی اور نفسیاتی سکون۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ان کے درمیان میں قدرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش موجود ہے۔ انسان کے فطری جذبات کی تسکین ہوتی ہے شادی کے ذریعے سے۔ اگر شادی کے ادارے کو کمزور بنایا جائے یا شادی مشکل بنا دی جائے تو پھر نتیجتاً نفسیاتی اور جذباتی سکون انسان حاصل نہیں کرتا ہے، یا پھر اس جذباتی اور نفسیاتی سکون یا تقاضوں کے حصول کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو انسان کے جذباتی اور نفسیاتی سکون کے لیے شادی بہت ضروری ہے۔ بقائے نسل، ریپروڈکشن کا انسان کے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں، مہذب معاشرے میں افزائش نسل کا معتبر ترین اور تسلیم شدہ ذریعہ شادی ہے۔ شادی کے نتیجے میں نہ صرف مرد اور عورت کا تعلق لیگلائز ہو جاتا ہے بلکہ جائز اور قانونی بچوں کی پیدائش اور افزائش نسل کا واحد ذریعہ شادی ہے۔ تو شادی کی بقائے نسل کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ باوقار معاشرتی شرکت۔ شادی کے ساتھ ہی انسان کے کئی اچھے معاشرتی منصب بن جاتے ہیں، جیسے وہ کسی کا شوہر بنا،
عورت کسی کی بیوی بنی، وہ کسی کی بہو، کسی کی بھابھی، کسی کی نند، اور اسی طرح مرد کے لیے داماد، بہنوئی وغیرہ جیسے رشتے، ان معاشرتی مناصب کے کار منصب، ان سب میں معاشرتی حسن بکھرا ہوا ہے، معاشرے کی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے۔ تو شادی کے نتیجے میں انسان کی باوقار معاشرتی شرکت کے راستے بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے نئے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی خوبصورت قسم کی معاشرتی شرکت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مذہبی حکم کی تعمیل، نہ صرف اسلام بلکہ تمام مذاہب میں شادی کا حکم موجود ہے۔ کوئی ایک مذہب ایسا موجود نہیں ہے جس میں شادی کی مذمت کی گئی ہو یا شادی کے ذریعے سے خاندان کی بنیاد رکھنے کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی ہو۔ لہٰذا آپ جس مذہب کے بھی پیروکار ہوں، آپ شادی کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے مذہب کے ایک حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد، اس پر گفتگو ہوئی ضمنی طور پر کہ شادی کے بعد خاندان کی ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، مرد اور عورت کے جوڑے پر مشتمل ایک خاندان، پھر اس خاندان میں بچوں کے ذریعے سے اس خاندان کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس گفتگو کے ساتھ آپ نے شادی کی مختلف اقسام کو سمجھ لیا، ان اقسام کی خصوصیات، بعض خوبیاں اور خامیاں، اور شادی کے بارے میں یہ بنیادی بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ شادی ایک سماجی معاہدہ ہے، ایک سادہ عمل ہے۔ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے، تو ہم کوئی فنکشن ارینج نہیں کرتے، نہ دعوت نامے بانٹتے ہیں، نہ پٹاخے پھاڑتے ہیں، بلکہ مناسب اور جائز طریقے سے اپنی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی کو آسان بنائیے، شادی میں موجود فضول اور مشکل قسم کی رسموں کو ایک ایک کر کے کم کیجیے تاکہ آسانی سے شادیاں ہوں اور لوگ بہت ساری نفسیاتی الجھنوں سے محفوظ رہیں اور معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے پاک رہے۔ تھینک یو سو مچ۔